جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پیچیدہ بات کو سادہ اور سچے انداز میں آپ تک پہنچائیں۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور فتوے لگ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کافر ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا آج دنیا جمہوریت کے لیے سنجیدہ ہے؟ امریکہ سے لے کر یورپ سے ہوتے ہوئے پاکستان تک ہم حکمرانوں کو اور جدید دنیا کو جمہوریت کے ساتھ سنجیدہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مغربی دنیا میں اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر سرمایہ داریت ننگی ہو کر سامنے آئے گی، اور آ چکی ہے۔ ٹرمپ آج جو جنگ لڑ رہا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے لڑ رہا ہے، ہر ایک کو خطرہ قرار دیتا ہے۔ صدام ہم میرے لیے خطرہ ہے، اب ایران میرے لیے خطرہ ہے، لیبیا میرے لیے خطرہ ہے، شام میرے لیے خطرہ ہے۔ کمزور ترین ملکوں کو اپنے لیے خطرہ قرار دے کر ان پر چڑھ دوڑنا۔ لیکن کچھ اچھی علامات ضرور سامنے آئی ہے کہ اس جنگ میں یورپ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2015 میں یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جو ایران کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی 2.78 کی، آج امریکہ کہتا ہے کہ 0 پہ آؤ، تو یہ ممالک کہہ رہے ہیں نہیں ہماری تو ڈیل ہو چکی ہے، اور آپ کی بھی ہو چکی تھی۔ پھر جو ایک دفعہ ڈیل ہو گئی ہے اس کے بعد اس پر جنگ مسلط کرنے کا کیا معنی ہے؟ میں تو سوچتا ہوں عرب دنیا نے بھی بہت ہی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہاں پر امریکی اڈے ہیں، وہاں سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو ایران نے ان کو نشانہ بنایا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے، اور ایران بھی پورے احترام کے ساتھ انہیں کہتا تھا کہ میرا آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جنگ تو ہوئی۔ سعودی عرب جیسا ملک تو غیر محفوظ ہوا، امارات تو غیر محفوظ ہوا، کویت غیر محفوظ ہوا، قطر غیر محفوظ ہوا، بحرین غیر محفوظ ہوا۔ پورے خلیج میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جس کے ہاتھوں لگی ہوئی ہے اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نوبل انعام دینا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی پالیسیاں اگر آپ بنائیں گے تو ہمیں سمجھایا جائے کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من